نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندوں کا ذکر پڑھ رہے تھے اور ان کا مقام یعنی جنت، جہاں ان سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں اگر کوئی ضرورت ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ ان سے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے۔ یہ مہمان فرشتے تھے جو اصل میں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے جا رہے تھے اور ان کی بستی کو تباہ کر ڈالیں گے، اس لیے بھیجے گئے تھے۔ پہلے وہ سیدنا ابراہیم کی طرف آئے اور انہیں مہمان اس لیے کہا گیا کہ وہ اجنبی صورت میں آئے تھے اور انہیں ایک بیٹے یعنی سیدنا اسحاق کی بشارت دینے آئے تھے۔ آیت نمبر 52۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب وہ ان کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ آیت نمبر 53۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آ گئے تو جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ذرا دہشت ہوتی ہے اور اس طرح کے چہرے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، لیکن انہوں نے فوراً ہی تسلی دے دی اور فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ یعنی اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا، یا وہ حیران ہوئے کہ میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب مجھے آ کے بشارت دے رہے ہو تم لوگ اولاد کی۔ آیت نمبر 55۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تک من القانطین، وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں لہٰذا مایوس نہ ہو۔ سورہ ہود میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے یہ واقعہ پڑھ لیا تھا۔ یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم کی بیوی سارہ کو دی گئی تھی جو پاس ہی کھڑی فرشتوں اور سیدنا ابراہیم کا مکالمہ سن رہی تھیں، اور اس نے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں بچہ پیدا ہونے پر تعجب کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعجب میں یہ بات پوچھی کہ یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ یہ خوشی کا ایک اظہار تھا اور باعث مسرت انہوں نے، جس طرح ہم کہتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوگا خوشی میں، تو اس طرح سے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔